اليوم لله الواحد القهار، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم الدين يوم القيامة يدين الله الخلائق بأعماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، آپ نے ابھی تک شیخ ڈاکٹر خلیل المطیری حفظہ اللہ کو سنا۔ شیخ نے آج کے درس میں الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے شرح کی شروعات کی ہے۔ شیخ نے کتاب سے متعلق مقدمہ، تعریف بالکتاب والمؤلف اور سورہ فاتحہ جو اس کتاب میں سب سے پہلے درس میں شامل ہے، اس کی تفسیر پیش کی۔ اس کتاب سے متعلق مختصر سا مقدمہ شیخ نے پیش کیا۔ شیخ نے کتاب کے بارے میں بتایا اور مؤلف کتاب کے بارے میں بتایا۔ عربی لیکچر آپ نے سن لیا ہے۔ شیخ آج نہیں آ سکے ہیں، یا یہ جو سلسلہ چلے گا انشاءاللہ ہر مہینے کے آخری بدھ کو یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ آج سے یہ پہلا درس ہے جس میں انشاءاللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا درس ہوگا۔ شیخ اپنے جو ہے درس کو تسجیل کر کے ریکارڈ کر کے ہمارے پاس بھیجیں گے، ہم اسے یوٹیوب پر جو ہے نشر کر دیں گے۔ جو عربی میں سننا چاہتے ہیں عربی میں سن سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں مکتب کے لیکچر ہال میں جالیات کے لیے اس کا انشاءاللہ حضوری پروگرام بھی ہوا کرے گا۔ آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شیخ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا آج سے ہم الدروس المہمہ لعامۃ الامہ سے متعلق دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ولادت سن 1330 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 1420 ہجری، یعنی آج سے 25 سال پہلے شیخ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ شیخ دنیا کے مشہور علماء میں سے تھے اور اس زمانے کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ کو بہت سارے مناصب پر فائز ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ کبار علماء کے عضو تھے، ممبر تھے، اس طرح سے لجنہ دائمہ للافتاء اس کے بھی رئیس شیخ رہے۔ اسی طرح سے المجلس التأسیسی لرابطۃ العالم الاسلامی اس کے بھی جو ہے شیخ ممبران اور رؤساء میں سے تھے۔ اسی طرح سے المجمع الفقہی بمکہ، مکہ میں جو مجمع فقہی ہے اس کے بھی شیخ رئیس رہے تھے۔ اسی طرح سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے شیخ مجلس اعلیٰ کے عضو تھے، بلکہ رئیس الجامعہ بھی تھے۔ اسی طرح سے دعوت و ارشاد سے متعلق جو اعلیٰ کمیٹی مملکت سعودی عرب میں ہے اس کے بھی شیخ عضو رہے تھے۔ شیخ کی بہت ساری مؤلفات ہیں، بہت ساری شیخ نے کتابیں تالیف کی ہیں۔ شیخ نے علم کی خدمت میں بہت ساری مشارکت کی ہے اور چھوٹے بڑے بہت سے مؤلفات شیخ نے تالیف کی ہیں۔ شیخ کی کتابیں عام طور پہ بہت ہی مختصر اور معمولی ہوتی ہیں، کچھ ہی صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن فوائد کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
शेख की मुअल्लफ़ात से बहुत से उलमा ने और आवाम ने इंतफ़ा किया या उससे फ़ायदा हासिल किया। छोटे बड़े हर उम्र के लोगों को के लिए जो है शेख की किताबें बहुत ही मुफीद होती हैं। क्यों? हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, लेकिन उससे फ़ायदा उतना नहीं होता है जितना छोटी छोटी किताबों से होता है। और इसमें जो असर होता है वो ये होता है कि इबारत किताब की सहल होती है, आम फहम होती है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से लोगों की किताबें लोगों में आम होती हैं, उलमाए किराम की किताबें लोगों में आम होती है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ा सबब क्या होता है? नीयत का खालिस होना। अगर हमारी नीयतें खालिस हों तो हमारे नियतों के खुलूस की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको लोगों में आम कबूल अता करते हैं। शेख की किताबों से सिर्फ ममलकत सऊदी अरब के अंदर लोगों ने इस्तिफादा नहीं किया, बल्कि दूर दूर जहां भी सूरज की किरणें पड़ती हैं, जहां भी लोग रहते और बसते हैं, आप अगर उनसे पूछेंगे शेख नबाज कौन हैं तो वो उनके बारे में जो है जानने वाले होंगे, वो आपको उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आपकी मुअल्लफ़ात बहुत ज़्यादा हैं और तमाम मुअल्लफ़ात से लोगों ने इस्तिफ़ादा किया और शेख की किताबें जो है वो लोगों में बहुत मशहूर हुई और आम हुई, और छोटे बड़े हर एक के लिए शेख की किताबें मुनासिब होती हैं। शेख की किताब एक ये भी है जो हमारे सामने आज शेख खलील मुतैरी हफिज़हुल्लाह की शरह के साथ शुरू की जा रही है। ये किताब भी शेख की किताबों में से है, और शेख की जो किताब है उसका नाम क्या है? अद-दुरूस अल-मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा। क्या नाम है जो हम किताब से पढ़ रहे हैं? अद-दुरूस अल-मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा, यानी आम उम्मत के लिए, उम्मत के आम अफराद के लिए अहम दीनी असबाक, यानी वो चीज़ें जो उम्मत के तमाम लोगों के लिए है। यानी कुछ लोग जैसे उलमा होते हैं, है ना, कुछ लोग जाहिल होते हैं, यानी आम जिंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो ये आम लोगों के लिए, यानी जो आलिम हों और जो पढ़े लिखे लोग हों, उनके लिए तो फ़ायदा है इसमें, वो भी इससे जो है बेनियाज नहीं हो सकते। लेकिन शेख ने ख़ास तौर से इस किताब को जो लिखा है उसमें शेख का मकसद क्या है? आम लोगों के लिए। जैसे आप जो है यानी पेशावर लोग हैं, आप लोग जो हैं यानी कोई ड्राइवर है, कोई काम करता है, कोई कहीं काम करता है, टाइम नहीं मिल पाता है ना, लेकिन वो चाहता है कि मैं दीन का इल्म हासिल करूं। तो इस किताब में उन्हीं लोगों के लिए शेख ने जो है जोर दिया है कि अगर वो चीज़ें जो इस किताब के अंदर मज़कूर हैं लोग समझ लें, पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह उनके पास एक बहुत अच्छा ज़ख़ीरा हो जाएगा इल्म से मुताल्लिक़। जैसे कि अभी मैं किताब के बारे में बताऊंगा कि किताब में 18 दुरूस हैं। किताब में कितने दुरूस हैं? 18 दुरूस हैं, जिसमें शेख ने वो उमूर बयान किए हैं जिनका जानना अपने दीन, अक़ीदा, इबादत और मुआमलात से मुताल्लिक़ एक मुसलमान पर वाजिब है। आप देखें किताब में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। किताब में सूरह फातिहा और क़सार सूअर का मुख्तसर माना और मफ़हूम जो है मौजूद है। या शेख ने इशारा किया है कि सबसे पहले एक मुसलमान को चाहिए कि वो सूरह फातिहा को याद कर लें, इस तरह से सूरह ज़लज़ला से सूरह नास तक की जो चंद सूरतें हैं उनको याद कर लें। उनको याद करने के बाद उसको किस तरह से अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए उस तरह से उसको पढ़ लें, इस तरह से जो है उसका माना और मफ़हूम समझ लें। ये शेख ने कहा है कि हम ये सूरतें कम से कम याद कर लें और उसका माना और मफ़हूम हम समझ लें, ताकि क्या हो कि जब हम नमाज पढ़ें तो कम से कम जो दिन और रात में 17 रकातें होती हैं, है ना, जिनमें हम कम से कम जो पहली 2 रकातें होती हैं उनमें सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत पढ़ते हैं, तो हमारे पास कुछ सूरतें हों जिनको हम जो है हर दिन अलग अलग नमाज में, अलग अलग रकात में जो है हम कम से कम अलग अलग सूरत पढ़ सकें। सिर्फ ये ना हो कि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल रब्बिन नास, कुल रब्बिल फलक, यहीं पे गाड़ी अटक जाए और हर नमाज में वही दोहराते रहें। कम से कम हमें
یہ سورہ فاتحہ اور قصار سور یعنی سورہ زلزلہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کی صورتیں یاد ہونی چاہیے، اور صرف یاد نہیں ہونی چاہیے، شیخ نے کہا کہ اس کا معنی اور مفہوم بھی انسان کو سمجھنا چاہیے۔ کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم اس کے سلسلے میں دھیان دیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ یہ دین بھی کچھ ہے۔ دنیا میں ہم الحمدللہ خوب محنت کرتے ہیں، ایک کام چھوڑ کر کے دوسرے کام پہ چلے آتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا دو چار پیسے اور مل جائے اور ہمارے رزق میں جو ہے کچھ پیسوں کا اضافہ ہو جائے، ہم سوچتے ہیں۔ لیکن دین کے متعلق چلو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے نا، اسی سے متعلق ہم جو ہے بس ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کس کے لیے ہے وہ بھی تو ہمیں سننا اور جاننا چاہیے، وہ بھی تو ہمیں جاننا چاہیے۔ تو ہمیں جب فکر ہوگی کہ آخرت کو بھی ہمیں سنوارنا ہے نا، دنیا میں ہم بیلنس جو ہے اپنا بڑھا رہے ہیں تو کم سے کم آخرت کے لیے بھی ہم تھوڑا سا بیلنس اکٹھا کر لیں، ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں ہم جو ہے کماتے کماتے مر جائیں اور پھر جو ہم کما کے رکھے ہوں اس کے وارث کوئی اور ہو جائے اور ہمارے ساتھ جانے والا جو عمل ہو اس میں ہمارے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ یہ پیسے اور روپے جو ہیں ہم کما رہے ہیں، یہ سارے پیسے اور روپے میرے بھائیوں ہمارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں، مر جائیں گے۔ ہمارے بچے ہمیں جو ہے 4-5 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں رکھنے والے بھی نہیں ہیں، لے جا کے قبرستان میں وہاں پہ آپ کو دفن کر کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ صرف آپ کے وہ اعمال رہیں گے جو آپ نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں، یا وہ اعمال رہیں گے جو آپ نے دنیا میں عام طور پر کیے ہیں اللہ کو بھلا کر کے، ہے نا۔ اگر اچھا کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا آپ کو، اور اگر برا کیے ہیں تو اس کا برا بدلہ ہونا میں ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین سے متعلق بھی ذرا محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو شیخ نے کہا پہلا درس سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتوں سے متعلق ہے۔ دوسرا درس شہادتین اور ان کے معنی، ان کے ارکان، اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں اور لا الہ الا اللہ کے نواقص سے متعلق ہے۔ شہادتین کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ شہادت، ہے نا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، جاننا چاہیے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، صرف مولانا صاحب کو جاننا چاہیے، صرف مولانا صاحب کو نہیں جاننا چاہیے، تبھی مسلمانوں کو جاننا چاہیے۔ تو شیخ نے کہا کہ دوسرا جو درس شیخ نے اس کتاب میں قائم کیا ہے وہ شہادتین کے معنی سے متعلق ہے، اس کے ارکان سے متعلق ہے، اس کے شروط کے متعلق سے، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کے نواقص کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کتاب میں ہم پڑھیں گے۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ کتنے ارکان ایمان ہیں؟ کتنے ارکان ایمان؟ 6 ہیں، ہے نا۔ کون کون سے؟ وہ ساری چیزیں جو ہے شیخ نے اس میں بتائیں، ارکان ایمان اور ارکان اسلام۔ ابھی میں اشارہ کر دے رہا ہوں، بعد میں پوچھوں گا، ابھی اس درس کے آخر میں پوچھوں گا، ذرا جو ہے اس پہ دھیان لے کر جائیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، یہ میں نے اشارہ کر دیا۔ اب آخر میں انشاءاللہ پوچھوں گا، جو جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو انعام بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ارکان اسلام کتنے ہیں، ہے نا۔ نماز کے بارے میں جو ہے اس میں جو ہے درس شامل ہے۔ اس طرح سے نماز باجماعت کی کیا فضیلت ہے، نماز جمعہ کی کیا فضیلت ہے، عیدین کی نماز سے کیا مسئلہ ہے، کسوف یعنی جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے اس کی نماز کیا مسئلہ ہے، استسقاء یعنی بارش کے طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، تطوع یعنی نفلی نمازوں کا کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، روزے کا کیا مسئلہ ہے، حج کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں درس میں جو 5واں سبق آئے گا اس سلسلے متعلق اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ذرا اس کے جو ہے مشمولات کو دیکھیں اور فہرست کو دیکھیں، یہ کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں بیان کی ہیں شیخ نے جن کو ہم بغیر جانے نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم بغیر جانے اس کو جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو گویا اور ہم میں اور جو 4 پیروں پہ چلنے والے لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے نا۔ 4 پیروں پہ چلنے والے جن کو ہم چارہ اور گھاس ڈالتے ہیں، جن سے ہم دودھ نکالتے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس طرح سے شیخ کہہ رہے ہیں کہ 6 باب میں 6 سبق میں شیخ نے نماز کی شرطیں اور شرط کا معنی، تمیز کا مفہوم، اس طرح سے طہارت سے کیا مقصود ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں شیخ نے بیان کی ہیں۔ نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، اور تشہد کا بیان، نماز کے سنتیں، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، وضو کے شروط، وضو کے فرائض، وضو کے نواقض، اور اسی طرح سے جو ہے نماز سے متعلق
احکام شیخ نے اس کتاب میں 6 نمبر سبق سے لے کر کے 14 نمبر سبق تک بیان کیے. نماز، وضو وغیرہ کے مسائل جو ہے 6 سے 14 نمبر سبق تک شیخ نے بیان کیے ہیں. اس کے بعد 15 نمبر سبق میں شیخ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو اخلاق اور جو ہے اچھے کام ایک مسلمان کو کرنے چاہیے. جیسے انسان کو جو ہے سچ بولنا چاہیے، ہے نا، انسان کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں شیخ نے سبق نمبر 15 میں بیان کی ہیں. اور شیخ نے سبق نمبر شیخ نے سبق نمبر 16 میں وہ آداب بتائے ہیں جو اسلامی آداب ایک مسلمان کو جانے. جیسے سلام کرنا، اگر ہم کسی سے ملیں تو سلام کریں، ہے نا. اور اسی طرح سے اگر ہم جو ہے کھانا کھا رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیں، کھانے کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے آداب شیخ نے ذکر کیے ہیں جن کا ایک عام مسلمان کو خیال کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ کوئی عالم ہو یا کوئی جو ہے دین کا جانکار ہو. اس طرح سے 17 نمبر سبق میں شیخ نے شرک کے متعلق لوگوں کو تنبیہ کیا ہے. شیخ نے 17 نمبر سبق میں شرک کے متعلق لوگوں کو تنبیہ کیا ہے اور کہا ہے کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے. اسی طرح سے 18 نمبر سبق میں شیخ نے تجہیز المیت یعنی میت کی تجہیز و تکفین سے متعلق احکام اور مسائل شیخ نے بیان کیے. اس کے بعد شیخ نے خاتمہ ذکر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پڑھ لے جاتے ہیں تو ہمیں قرآن کی کچھ صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی اور قصارے سور جو ہیں یعنی زلزلہ سے لے کے سورہ ناس تک کی صورتیں یاد ہو جائیں گی، ان کا معنی مفہوم ہمیں معلوم ہو جائے گا. اور ہمیں کلمہ توحید اور کلمہ جو ہے شہادت جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. ارکان ایمان، اسلام ایمان، توحید کی قسمیں اور نماز سے متعلق چیزیں اور احکام اور آداب اور اخلاق اور اس طرح سے شرک سے متعلق باتیں اور اس طرح سے میت کے جو ہے تجہیز و تکفین یعنی نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، میت کو کفن کیسے دینا ہے، قبر کیسے کھودنا ہے، کس طرح سے جو ہے ہم اگر مرد کا جنازہ ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے جنازہ پڑھتے ہوئے، عورت کا جنازہ ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے جنازہ پڑھتے ہوئے، ہے نا. اور کس طرح سے ہم کون سی طرف میت کا رخ کریں گے، کس طرف اس کا پیر ہوگا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہم سے اور کوئی پوچھے گا کہ بھائی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے نا، اس کے پاس اتنا طریقہ ہے، اب بتاؤ کس کو کتنا ملے گا. کوئی آپ سے پوچھے گا، عام آدمی سے پوچھے گا، جو پڑھے لکھے ہیں جو علماء ہیں ان سے پوچھیں گے. لیکن ایک عام آدمی سے انسان اگر پوچھے گا تو یہی پوچھے گا. آپ سعودی عرب میں رہتے ہو، جالیات میں جاتے ہو اور جو ہے وہاں پہ دروس میں حاضر ہوتے ہو، تو آپ بتاؤ ذرا کہ اس میت کا یعنی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہمارے گاؤں میں، جب گاؤں میں جائیں گے تب فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم اس کو نہلائیں کیسے، اس کا جنازہ کیسے پڑھیں، اس کو دفن کیسے کریں، ہے نا، اس کو کفن کیسے پہنیں. یہ ساری چیزیں ایک عام انسان سے جو ہے پوچھی جا سکتی ہے اور ایک عام انسان کو جاننا چاہیے. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ آئیے جب ہم نے کتاب کا مختصر پس منظر جان لیا یا کتاب کے بارے میں ہم نے مشمولات اس کے جان لیے، تو آئیے ہم سورہ فاتحہ کی جو ہے تفسیر پڑھتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے. یہاں پہ یہ چیز آپ جان لیں کہ مکی صورت کا مطلب کیا ہے. مکی صورت کا مطلب یہ ہے جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں. مکہ مدینہ میں نازل ہونے کی بات نہیں ہے. ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. لیکن اصل جو صحیح تعریف وہ کیا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کون سا ہجرت مراد ہے یہاں پہ؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ والوں نے خوب ستایا تھا. تو ہے نا، پہلے مسلمان لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، پھر کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. وہ ہجرت مراد نہیں ہے. مکہ سے مدینہ جو ہجرت ہوئی تھی وہ ہجرت مراد ہے نا. سن کتنے ہجری میں؟ اس وقت ہجری سال کی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی. سن
13 نبوت میں, ہے نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے نبی بنائے جانے کے بعد؟ نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, ہے نا. تو نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اس وقت تک جو صورتیں نازل ہوئیں, چاہے وہ مدینہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں, چاہے وہ مکہ سے دور ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں, ہے نا, اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہا کرتے تھے. کبھی طائف سے آگے وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے, ہے نا, کیونکہ اس وقت جو ہے جہاد وغیرہ کے لیے نہیں نکلنا ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے. لیکن اگر کبھی فرض کر لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے کہیں دور, مدینہ بھی آئے تھے, اور کوئی صورت مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی اس فترے میں, تو اس کو کون سی صورت کہیں گے؟ مکی یا مدنی؟ مکی ہی کہیں گے. ہجرت سے پہلے یعنی سن 10 نبوت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی تھیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد, ہے نا, ہجرت کے بعد یعنی جو صورتیں نازل ہوئیں, چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں, بہت ساری صورتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, کہاں پہ نازل ہوئی یہ صورت؟ مکہ میں نازل ہوئی. اور حجۃ وداع کے موقع پر, حج وداع کے موقع پر یہ جو ہے نازل ہوئی, مکہ میں نازل ہوئی. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورت کہتے ہیں یا مدنی آیت کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں, اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں, اگرچہ کوئی مکہ یا مدینہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں. اصل جو یعنی اعتبار ہوگا وہ کس کا ہوگا کاکو؟ کس کا اعتبار ہوگا؟ اعتبار ہوگا اس ٹائم پیریڈ کا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایک یعنی عام سی باتیں تھی, اس کو جاننا چاہیے, ہے نا. اگر نہیں بھی جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سورہ فاتحہ کم سے کم یاد ہونا چاہیے. قل اللہ احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس یاد ہو جانی چاہیے. اور اس کی 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر کے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. پڑھیں, 6 ہی ہو رہی وہاں پہ. نہیں, اگلے درس میں آپ لوگ دیکھ کے آنا کہ کتنی سورت کتنی آیت ہے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کو چھوڑ کر کے. اگلے درس میں دیکھ کے آنا انشاءاللہ کتنی آیتیں ہیں, ہے نا. اور پوچھنا کہ کیوں اس میں تو 6 ہی ہے نا, بسم اللہ کو لے کر کے 7 ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ کو چھوڑ کر کے 7 آیتیں ہیں. تو 7ویں آیت کہاں سے, ابھی کچھ مت پوچھیں, 7ویں آیت کہاں سے کہاں تک ہے اور کیوں جو ہے وہاں پہ آیت نہیں لکھی گئی؟ یہ سوال اگلے اس میں کرنا, بس دیکھنا کتنی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. الفاتحہ, ام الکتاب, ام القرآن, السبع المثانی, القرآن العظیم, الحمد, الصلاۃ, الشفاء, الرقیہ, الکافیہ, الواقیہ, اساس القرآن. یہ سارے نام کس کے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ تھے. ابو سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید ابن معلا کو بتایا کہ اے ابو سعید, میں قبل اس کے کہ تم مسجد سے نکلو, یعنی مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے, اور ابھی تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید ابن معلا کو بتایا نہیں تھا کہ یہ سب سے عظیم صورت کون سی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو سعید بن معلا نے کہا تھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو ہے مجھ سے کہا تھا کہ قبل اس کے تم مسجد سے نکلو, میں تمہیں ایک عظیم سورت جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, وہ الحمدللہ رب العالمین ہے, جو 7 مثانی, یعنی 7 مثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بار بار پڑھی جائے. 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, دہرائی جاتی ہیں. تو سورہ فاتحہ کی فضیلت اگر کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ کہیں سب سے عظیم سورت ہے نا. دوسری فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات پر اقرار کیا تھا کہ یہ رقیہ ہے, یعنی اس کو پڑھ کر کے اگر آپ کسی پر پھونکیں گے, ہے نا, تو وہ کسی بھی زہریلے چیز کے کاٹنے سے یا کسی بھی بیماری سے انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت اس
جو ہے سورت کی ہیں. اسی طرح سے ایک فضیلت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نامکمل ہوتی ہے, نامکمل ہوتی ہے, نامکمل, اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے نماز نام دیا گیا اس سورت کا. سورہ فاتحہ کا نام کیا دیا گیا ہے؟ الصلاۃ. سورہ فاتحہ کا نام کیا دیا گیا ہے؟ الصلاۃ. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو جو ہے الصلاۃ کہا ہے. اور حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین, میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. کس طرح سے؟ بئی طور کہ آدھے میں اللہ کی تعظیم ہے نا, اور اللہ رب العالمین سے عہد ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے نا, اور اس میں جو ہے دعا بھی پائی جاتی ہے. تو آدھا حصہ جو اللہ رب العالمین تعریف میں ہے اور آدھا حصہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. السلام علیکم. اس کی جو ہے 7 آیتیں ہیں بغیر بسم اللہ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بغیر بسم اللہ کے اس میں 7 آیتیں ہیں. 7ویں آیت کی ابتدا ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہاں تک یہ جو ہے 7ویں آیت ہے. اگر قرآن میں دیکھیں گے تو غیر المغضوب علیہم سے پہلے جو ہے یہ آیت نہیں بلکہ یہ 6ٹھی آیت میں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم یہ جو ہے 6ٹھی آیت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے. کیوں؟ اگلے درس میں آپ انشاءاللہ پوچھئے گا, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کس کو یہ چیز یاد رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. اس کے بعد اہل علم کے اقوال میں سے سب سے صحیح قول یہ ہے کہ ماموم پر, امام تو پڑھے گا ہی سورہ فاتحہ نماز میں, ماموم جو مقتدی ہوگا وہ بھی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھے گا, چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو. یہ اہل علم کے سب سے صحیح قول کے مطابق. اختلاف پایا جاتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں پڑھنا, لیکن صحیح قول جو ہے سورہ فاتحہ انسان کو پڑھنا ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے. اور امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ, جن کی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں دروس المہمہ لعامۃ الامہ, اس میں شیخ نے یہی اختیار کیا ہے. رہی بات اس سورت کے الفاظ کے معانی کی, تو ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے. 15 منٹ اور چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. الحمدللہ یہ ثنا ہے. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تمام قسم کی تعریفیں, تمام لوگوں کو چھوڑ کر کس کے لیے ہمیں ثابت کریں؟ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اور یہ حکم جو ہے گویا اللہ رب العالمین نے بندوں کو دیا ہے کہ اے میرے بندو تم بھی میری تعریف کرو, میری حمد اور ثنا بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کہا, اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب, اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, لیکن حکم کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اے میرے بندو تم بھی میری حمد اور ثنا بیان کرو. لہذا ہمیں ہمیشہ چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے زبان پہ اللہ رب العالمین کے حمد کے کلمات جاری رکھیں. ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حمد کے کلمات اپنے زبان پہ جاری رکھیں. کبھی ہم الحمدللہ پڑھیں, کبھی سبحان اللہ پڑھیں, کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, کبھی ہم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم پڑھیں, ہے نا, کبھی سبحان اللہ پڑھیں, کبھی جو بھی یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر کے کلمات ہیں ان کو ہم اپنی زبان پہ جاری رکھیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے زبان سے پھر بری باتیں انشاءاللہ نہیں نکلیں, کیونکہ زبان کو ہلنا ہے, زبان کو چلنا ہے. اگر زبان پہ اچھی چیز لگائیں گے تو بھی زبان کو چلنا ہے, اور اگر بری چیز لگائیں گے, بری چیز رکھیں گے تو بھی زبان کو چلنا ہے. اگر اچھی چیز لگائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, اور اگر بری چیز رکھیں گے زبان پہ تو اس پہ ہمیں گناہ ملے گا. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں, اور بندوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کریں. اللہ یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے, اور یہ کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا ہے. کسی اور کا نام رکھ سکتے ہیں اللہ؟ کسی اور کا نام سنا ہے آپ نے اللہ؟ نہیں. تو کسی کا نام کوئی رکھتا بھی نہیں ہے, اور کسی کا نام رکھنا جائز بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. یہ اللہ رب العالمین کے لیے اس میں علم ہے, اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے نام نہیں رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا, ہے نا, مالک, جو تمام چیزوں میں تصرف کا حقدار ہو.
اور الرب کسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ الرب الف لام کے ساتھ یعنی معرفے کے ساتھ کسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ الرب. تو کسی اور کے لیے الرب جو ہے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر اضافت کے ساتھ ہو یا بغیر الف لام کے ساتھ ہو یعنی نکرہ ہو، جیسے رب آپ کے اقامے میں دیکھیں گے نا، اگر آپ فیملی لائیں گے یہاں پہ تو آپ اپنے اقامے میں دیکھیں گے، اگر آپ فیملی لائیں گے تو آپ کے اقامے میں لکھا ہوگا رب الاسرہ، یعنی فیملی کا ذمہ دار. تو وہاں پہ رب جو استعمال ہوا ہے وہ اسرہ کی طرف اضافت کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی رب الاسرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن الرب کسی کو کہا جائے یہ درست نہیں ہے. تو اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا ہے اور رب کسی کا نام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن رب الاسرہ یا رب البیت یا جو ہے اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے العالمین کہا رب العالمین. عالمین کا کیا معنی ہے؟ عالمین یہ عالمون کی جمع ہے، اور عالم کا معنی اللہ کے علاوہ ہر موجود چیز عالم میں داخل ہے. الرحمن الرحیم یہ رحمت سے مشتق دو نام ہیں. رحمان عام ہے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت تمام لوگوں کے لیے جو ہے عام ہے، اور رحیم جو ہے وہ خاص رحمت کا نام ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ صرف مومنوں کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اگر پوچھا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے تو کیا کہیں گے؟ رحمان عام ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے لوگوں کے ساتھ ہے نا، اور آخرت کی جو رحمت ہوگی اللہ رب العالمین کے یہاں تب مومنوں کے لیے خاص طور پر اس میں اللہ رب العالمین جو ہے خاص ہے. تو رحیم جو ہے وہ خاص رحمت پر دلیل ہے. رحمان نام رکھنا کسی کا جائز ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا رحمان بھائی کہاں گئے تھے، نام ہوتا ہے نا عبد الرحمان نام ہے، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ رحمان رحمان رحمان. رحمان کسی کا نام دینا جائز نہیں. اگر کسی کا عبد الرحمان نام ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عبد الرحمان بھائی کہیں گے، ہم رحمان بھائی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ نام کو بگاڑ کر کے گاؤں میں کہا جاتا ہے. تو رحمان نام دینا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین نام کون سے ہیں؟ سب سے بہترین نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمان. رحمان نہیں یا اللہ نہیں، سب سے بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمان. اور شیخ نے کہا کہ کسی نے بھی رحمان آج تک نام نہیں رکھا سوائے مسیلمہ کذاب کے. کسی نے بھی آج تک رحمان نام نہیں رکھا تھا سوائے مسیلمہ کذاب کے. اور مسیلمہ کذاب نے جو رحمان نام رکھا تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا، اور وہ قیامت تک کذاب کے لقب سے ملقب ہوتا رہے گا. اللہ رب العالمین کے اس پر لعنتیں ہوں. مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین. کبھی اگر جو ہے آپ دیکھیں کہ کہیں کسی مسجد میں امام صاحب نے مالک یوم الدین کے بجائے ملک یوم الدین پڑھ دیا تو آپ کیا کہیں گے؟ غلط پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام صاحب کو چاہیے کہ جہاں لوگ جو جانتے ہوں اسی حساب سے پڑھیں، یا اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو پہلے بتا دیں کہ بھائی میں ایسا پڑھوں گا. ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے جامعہ اسلامیہ عمرہ میں تھے، جو ممبئی میں یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، وہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو شیخ نے جو ہے نماز پڑھانا شروع کیا تو کہا وَالضُّحِى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكِ وَمَا قَلَى. ہم لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا شیخ کو آج؟ پھر بعد میں شیخ نے بتایا کہ یہ ایک اور خیرات ہے، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے بتا دینا چاہیے. اور جو ہے وہی چیز پڑھنی چاہیے جو لوگوں کو پتہ ہو. کچھ ایسی چیز نہیں لوگوں کو بتانی چاہیے، لوگوں میں نہیں پڑھنی چاہیے جو لوگوں کو پتہ نہ ہوں. یوم الدین، یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ قیامت کا دن، جس دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے تمام اعمال کا بدلہ انہیں دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر آپ لوگ فیس بک وغیرہ دیکھتے ہوں تو میں نے ایک شیئر کیا تھا سورہ فاتحہ کے جو ہے تفسیر سے متعلق کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر ہم سمجھ لیں صحیح طور سے تو بہت ساری بدعتیں اور خرافاتیں ہماری ختم ہو جائیں گی. کیا سمجھ کر کے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سمجھ لیں تو قبر پرستی ختم، ہاں، پیر پرستی، بابا پرستی ختم. کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے؟ ایاکا نعبدو. اگر اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے؟ نعبدوکا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نستعینکا، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہے نا، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مانا تو صحیح ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی مطلب خاص، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاکا نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے. تو دن میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ہم، گویا کم سے کم دن میں ہم کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کم سے کم 17 مرتبہ. اگر ہم فجر کے پہلے کی 2 سنت اور پڑھ لیں، ہے نا، تو 2 یہ اور ہو گئے، 17 2 19. ظہر کے پہلے 4، 19 اور 4 23، ہے نا. اس کے بعد 2، کتنے ہو گئی؟ 25. عصر کے پہلے 4 سنت، 4 نفل جو ہے، کتنے ہو گئے؟ 29. اور اگر مغرب سے پہلے جو 2 نفل پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں ہم، 31. مغرب کے بعد 2، ہے نا. اس کے بعد عشاء کے بعد جو 2، کتنے ہو گئے؟ 35 35 ہاں 35 مرتبہ ہم یہ پڑھتے ہیں کم سے کم 35 مرتبہ. ہاں. اور اس کے بعد پھر ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر جا کر کے بابا، ہے نا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد چاہیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایاک نعبدو، اے بندے کہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. تو کیا صرف کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے جو ہے زندگی میں بھی اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے ہم مدد چاہیں. بعض سلف کا کہنا ہے کہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ، یہ قرآن کا راز ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز کہاں پہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہدنا. اہدنا کیا ہے؟ اے اللہ تو میری رہنمائی فرما، اللہ تو مجھے ہدایت دے. یہ دعا ہے. ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سے اقبال ہے؟ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. ہدایت کی 2 قسمیں کون کون سی؟ اس دن بتائے تھے نا. چلو اتنا اگر یاد آ گیا کہ اس دن بتائے تھے کافی ہے. ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہدایت ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور ایک ہدایت ہے جو سب کر سکتے ہیں، ہے نا. ہدایت ارشاد و دلالت یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اور ہدایت توفیق و الہام یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خاص حق ہے. الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. صراط المستقیم سے متعلق ایک حدیث جو ہے بہت ہی اہم شیخ نے یہاں پہ ذکر کی ہے، اور کہا ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے. سنیں، غور سے سنیں، بہت ہی اہم حدیث ہے. اور اس کو ہم جب یہاں سے جائیں تو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے. صراط مستقیم کی مثال اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں طرف دیوار ہیں. دونوں طرف جو ہے دیوار ہیں، اور ہر دیوار میں، یعنی دونوں طرف جو دیواریں ہیں، دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں. اور صراط کے ایک طرف ایک پکارنے والا کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے
کہ اے لوگو تم صراط پر چلو، یعنی سیدھا راستہ جو ہے اس پر چلو، اور تم ٹیڑھے میڑھے نہ چلو، ٹیڑھے میڑھے نہ چلو۔ اور ایک بلانے والا دوسرے سائیڈ میں ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگو تم جو دروازے ہیں ان کی طرف نہ جھانکو، اگر تم ان دروازوں کی طرف جاؤ گے اور ان دروازوں کو کھولو گے تو تم ٹیڑھے راستے پر چلے جاؤ گے۔ صراط مستقیم جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی کہ ایک راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں میں دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بلانے والا اس طرف ہے، ایک بلانے والا اس طرف ہے۔ ایک کہتا ہے نا کہ سیدھے راستے پر آؤ، ادھر ادھر مت جاؤ۔ ایک کہتا ہے سیدھے راستے پر چلو اور پردے نہ کھولو، اگر پردے کھولو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور جو دیواریں ہیں دونوں طرف وہ کیا ہے؟ اللہ کے حدود ہیں، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے رب العالمین کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور جو ایک طرف جو ہے، جو بلانے والا کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، قرآن۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرے طرف بلانے والا وہ کیا ہے؟ ہر انسان کے دل میں ایک اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ کون وہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نصیحت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان نصیحت کرے گا اور کہے گا کہ دروازے مت کھولو، نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک انسان یعنی ایک انسان کے دل میں اللہ رب العالمین ایک چیز ایسے رکھ دیتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان برائی کرنے آتا ہو تو انسان کو یہ یعنی دل میں آتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک واعظ اللہ رب العالمین انسان کے دل میں رکھ دیا ہے نا، وہ دوسرے جو ہے بلانے والے سے مراد ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے مثال بیان کی صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم جس کا ہم سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وہ کون لوگ ہیں؟ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ ہم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی جانب۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر یا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا انعام کن پر ہوا ہے میرے بھائیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ان کا ساتھ اگر ہمیں مل جائے تو اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کا ساتھ کتنا ہی بہتر ساتھ ہے۔ نبیوں کا ساتھ، صدیقوں کا ساتھ، شہداء کا ساتھ ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا ساتھ نصیب فرما۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ان پر انعام کیا ہے وہ یہ انعام ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں عبادت کی توفیق دی، اطاعت کی توفیق دی، تو وہ لوگ جو ہے یہ سارے فضل کے مستحق قرار پائے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ 6ٹھی آیت ہے، اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل، ان پر نہیں چلانا۔ تو جن پر غضب نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں۔ کون ہیں؟ یہود۔ اللہ رب العالمین کو تباہ و برباد کرے۔ اور انہوں نے جو مسلمانوں پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو راحت نصیب فرمائے اور ان کو اللہ رب العالمین ہلاک کرے، اور ان کے پنجوں سے اللہ رب العالمین مسجد اقصی کو آزاد فرمائے تاکہ ہم وہاں بھی جس طرح سے مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھ سکیں۔
تو غیر المغضوب علیہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا ہے اللہ ہمیں جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے ہیں. اور ان کو غضب کا مستحق اللہ رب العالمین نے کیوں کیا؟ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ انہیں علم تھا لیکن انہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا. یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس علم تھا، یہ ہر طرح سے جو ہے جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مطلب اللہ رب العالمین یہاں تک کہا قرآن مجید کے اندر کہ یہ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جس طرح سے کوئی شخص اپنے بچے کو جانتا ہو. کوئی شخص اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی میرے بھائیوں نہیں کر سکتا ہے. تو ان کے پاس علم تھا مگر انہوں نے عمل نہیں کیا اپنے علم پر، تو اللہ رب العالمین کو ان پر غضب نازل ہوا. تو اس امت میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے جس کو علم ہے مگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہوگا. غیر المغضوب علیہم میں وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ولا الضالین، آمین. ولا الضالین جو ہے وہ لوگ، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے بھی مت چلانا جو گمراہ ہوئے. گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ عیسائی لوگ. ہاں، کیوں وہ گمراہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت خوب کی لیکن علم حاصل کیے بغیر. تو دونوں طرف سے انسان کو خطرہ ہے، جانتا ہے علم نہیں کرتا ہے، مغضوب علیہم میں ہو گیا، اور نہ جان کر کے خوب عبادت کرتا ہے، ضالین میں ہو گیا، ہے نا. تو امام سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جن میں ان لوگوں کی مشابہت ہوگی اس امت میں سے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. جو علم کے بعد عمل نہیں کرے گا وہ انہی میں کے ساتھ ہوگا، اور جو بغیر علم کے عمل کرے گا وہ ضالین میں سے ہو جائے گا. اور آمین آخر میں کہنا مستحب ہے، جیسا کہ اقبال بھائی نے جیسے ضالین سنا تو آمین انہوں نے کہا. تو آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، یعنی اے اللہ تو قبول فرما. یہ سورہ فاتحہ جو ہے پورا اللہ کی تعریف ہے اور دعا ہے. تو آخر میں آمین کیوں کہنا یہاں پہ مستحب ہے؟ کیونکہ پوری دعا ہے تو انسان کو کہنا چاہیے کہ اللہ قبول فرما، ہے نا، اللہ قبول فرما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی انسان جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے اور صحابہ کرام بھی اس پر آمین کہتے تھے. لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آمین یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. آمین سورہ فاتحہ میں سے آمین سورہ فاتحہ میں سے نہیں ہے. حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے جب غیر المغضوب علیہم پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین. اور آمین کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا. یہ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین پڑھے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے برابر ہو جائے، موافق ہو جائے، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر جاتے ہیں. تو آمین کہنا چاہیے، آمین کہنے کی یہ فضیلت ہے. اس طرح سے میرے بھائیوں ہم لوگوں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ شیخ خلیل المطیری کی جو شرح الدروس المہمہ پر تھی اس کو پڑھ لیا، اس کو